الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على مكان ومحاذ وعلى آله وأصحابه الذين أوتوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحم شؤونة من الرحمن ومن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آله وصحبه. میں سب سے پہلے گفتگو کے آغاز میں حضرت کے فرمانے پر حدیث مبارک کی اجازت دے دیتا ہوں. میں نے قصداً اس حدیث مبارک کو خطبے کے اندر تلاوت کیا ہے کہ ہمارے عام مشاہد کی حدیث کی مبارک عادت ہے کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو حدیث پہلے الحدیث مسلسل بالاولیت کی جائے. اس لیے میں نے حدیث پڑھی ہے کہ جو حضرات پہلی مرتبہ مجھ سے براہ راست گفتگو سن رہے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے اس بندے سے یہ حدیث پاک سنی تھی. یہ میں نے حدیث پاک تلاوت کی ہے اور یہ مجھ سے لے کر سفیان دونوں کو یہ تک رہنا ہوگا کہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے. یعنی میں نے یہ حدیث مبارک سنی ہے. آپ جانتے ہیں ڈاکٹر سید عنایت اللہ صاحب کرما والے شیخ عبدالرحمٰن کوثر مدینہ منورہ آج کل بحرین میں ہیں. شیخ عبدالغنی طارق پاکستان والے اور بعض محدثین سے ان سے میں نے پہلے حدیث یہی سنی ہے. اس لیے کہ میری جو حدیث مسلسل بالاولیت ہے اور میں آپ کو سب سے پہلے اسی حدیث مبارک کی اجازت دیتا ہوں. آپ میری طرف سے اس کو بطور الحدیث مسلسل بالاولیت کے آگے بیان کروا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کتب متداولہ فیض متداولہ تمام احادیث جن کی مجھے مشاہد حدیث سے اجازت حاصل ہے میں آپ کو اس کی اجازت دے سکتا ہوں. سب کو احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور پھیلانے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح مولانا بارہ صاحب نے طریقہ حدثنا محمود بن مشکاف قال حدثنا محمد بن حسین عن عمارة بن قعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. میں اس حدیث مبارک کو تلاوت کے بعد جیسے میں نے پہلے عرض کیا تمام احادیث جن کی مجھے محدثین کی اجازت ہے آپ تمام کو اس کی اجازت دیتا ہوں. ہماری خالص طلباء کی مجلس ہے. آپ بھی طالب علم ہیں میں طالب علم ہوں. اس لیے میں ایک مدعے پر بات کرتا ہوں. آج گفتگو تھی جامعہ الرحیہ میں نے وہاں 1 گھنٹے سے کچھ زائد گفتگو صرف ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہ شعور اور علم میں فرق ہے. شعور کا معنی کیا ہے اور علم کا معنی کیا ہے. میں آج آپ کی خدمت میں ایک بات اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. اور یہ گفتگو جو میں کر رہا ہوں بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی نظر اللہ پر نے تہذیب الناس میں فرمائی ہے. ہمارے عام طور پہ عادت یہ ہے کہ جو کتاب مشکل ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ مشکل ہے. میں نے کہا اتنی مشکل ہوتی تو لکھتے ہی کم. اس زمانے کی کسی کو مشکل بھی سمجھ آ سکتی ہے.
تحریر الناس ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور وہ ایک حدیث مبارک پر سوال کے جواب کے اندر تحریر الناس انکار اصل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس کے بعد کی اب بات نہیں ہو جائے گی، میں مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھ۔ دنیا میں کمالات کی دو قسمیں، یعنی کمالات دو قسموں میں منحصر ہے۔ نمبر 1 کمال علمی، نمبر 2 کمال عملی۔ اور نبوت کمال علمی ہے، نبوت کمال عملی نہیں ہے۔ نبوت کمال علمی ہے، کمال عملی نہیں ہے۔ آپ اس کو سبق سمجھو، بیان نہ سنو۔ آپ نے بیان سنا تو آپ نے کہنا فلاں مولانا صاحب آئے تو بیان کر دی، اگر آپ نے سبق پڑھا تو آپ نے کہنا استاد جی محمد صاحب نے سبق پڑھایا۔ سبق سمجھے۔ کمالات کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 کمال علمی، نمبر 2 کمال عملی۔ نبوت کمال علمی ہے، نبوت کمال عملی نہیں ہے۔ نبوت کے کمال علمی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کسی شخص کا کمال وہ ہوتا ہے جو اس میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، یا جتنا اس میں ہے اتنا دوسرے میں نہ ہو۔ ایک طالب علم کہتا ہے کہ میرے استاد جی روزانہ 6 گھنٹے سبق پڑھاتے ہیں، دوسرا کہتا ہے ہمارے استاد جی 7 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ کمال کیسے ہو؟ کمال ہوتا ہے جو صاحب کمال میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، یا جتنا اس میں ہے اتنا اس میں نہ ہو، یہ ہے نبوت کمال علمی ہے۔ یہ دلیل کیا ہے میں بتانے لگا ہوں۔ بعض انبیاء سے افضل ہے۔ قرآن کریم میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ قرآن کریم میں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ بعض انبیاء بعض سے افضل ہیں، یہ سے قطعی سے ثابت ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک نبی کی دوسرے نبی سے فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ نص نہیں ہے، اب اس پہ ذوق اور اجتہاد چل رہا ہے۔ تو وجہ یا علم ہو سکتا ہے یا عمل۔ اگر ایک نبی کے دوسرے نبی سے افضل ہونے کی وجہ توجہ رکھے، تو وقت تھوڑا ہے اور میرے سبق کی میرے بیان کی خصوصیت یہ ہے کوئی آدمی پہلی بات میں سنے تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، تو میرا بیان بہت مضبوط ہوتا ہے۔ توجہ رکھیں، نبوت کا میں پھر شروع کر رہا ہوں۔ میری عادت ہے کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ سمجھاؤں بھی اور یاد بھی کرتا ہوں۔ آدمی کبھی سمجھتا ہے یاد نہیں کرتا، اور کبھی یاد کرتا ہے تو سمجھتا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ یاد بھی کریں اور سمجھیں۔ یہاں سمجھ جائیں بات پر آپ کی مرضی بلاتی ہے، یاد کرتے ہوں آپ سمجھتا ہے ہمارا نہیں۔ نبوت کمال علمی، میں پھر شروع کیا کرتا ہوں۔ کمالات کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 کمال علمی، نمبر 2 کمال عملی۔ نبوت کمال علمی ہے، کمال عملی نہیں۔ دلیل کسی شخص کا کمال تو ہوتا ہے جو اس میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، یا جتنا اس کے پاس ہے اتنا دوسرے کے پاس نہ ہو۔ نبوت کمال علمی ہے، دلیل قرآن کریم میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ بعض رسول بعض رسولوں سے افضل ہے، بعض نبی بعض نبیوں سے افضل ہے۔ جن پر وحی آئے ان کی 2 ہی قسمیں ہیں، یا نبی یا رسول۔ ایسا تو نہیں کہ نبی بھی نہ ہو، رسول بھی نہ ہو، وحی آتی ہو، قادیانی تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ توجہ رکھیں بات۔ اب ایک نبی کے دوسرے نبی سے افضل ہونے کی وجہ، ایک نبی ایک رسول کے دوسرے رسول سے افضل ہونے کی وجہ یا علم ہوگا یا عمل ہوگا۔ عمل نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اگر عمل ہو تو یہ ایک اجماع کے خلاف ہے۔ یہ کس کے خلاف ہے؟ اجماع کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے،
اگر عمل وجہ ہوتی تو نوح علیہ السلام مرسل ہوتی، کیونکہ نوح علیہ السلام کی اعلان نبوت کے بعد کی عمر 950 سال ہے، 950 سال تبلیغ فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال ہے، تو ظاہر ہے 950 سال کے اعمال تو 23 سال سے زیادہ ہوتے ہیں، تو عمل زیادہ ہے پھر بھی وہ افضل نہیں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وجہ عمل نہیں ہے، وجہ علم ہے، لہذا جس نبی کے پاس جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ نبی دوسرے نبیوں سے افضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس تمام انبیاء کے علوم سے زیادہ علم ہے، آپ کے پاس علم تمام انبیاء سے زیادہ ہے، اس پہ دلائل کیا ہیں؟ میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں، وقت کا میں ایک دلیل دیتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ مَا مَعَكُمْ یہ مصدق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق ہے۔ مصدق وہی ہوتا ہے جو جس کی تصدیق کرتا ہے اس کو اس کے پاس علم بھی ہو۔ مجھے آپ کے نحو پر کتاب لے کے دے اور کہیں اس کے اوپر تقریر دیتے اور مجھے نحو آتی نہیں، کبھی کیسے لکھوں گا؟ میں تصدیق تو تب کروں گا جو اندر اس کے اندر لکھا ہے، مجھے بھی اس کا پتہ ہو کیا ہے، پھر کروں گا۔ مصدق لما معکم، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تورات، انجیل، زبور اور صحف کا علم تھا، تو حضور کا علم سب سے زیادہ ہوگا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے افضل۔ تو میں نے کہا نبوت کمال علمی ہے، ایک ہے۔ نمبر 2، نبوت کمال علمی ہے، کوئی امتی، توجہ رکھنا، کوئی امتی اپنے نبی سے علم میں نہیں پڑھ سکتا، کوئی امتی اپنے نبی سے علم میں نہیں پڑھ سکتا، یاد رکھنا، کسی نبی کا امتی علم میں اس نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا، بظاہر عمل میں بڑھ سکتا ہے، بظاہر عمل میں بڑھ سکتا ہے۔ اگر نبی کا کمال عمل ہوتا تو امتی عمل میں نبی سے کبھی آگے نہ بڑھتا، وگرنہ کمال کیسا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 5 نمازیں پڑھی ہیں، پہلے دن بھی شروع کی ہو، میں سمجھانے کے لیے کیا اعلان نبوت کے بعد پہلے دن بھی شروع کی ہو تو 23 سال ہی بنتی ہے، اور امتی تو 60 سال میں پڑھتا ہے، یہ بھی ایک امتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہر سال روزہ رکھے ہو تو 23 سال ہی ہوں گے نا، امتی تو 50 سال رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، ہر سال بھی ہمارے 23 ہی ہوتے نا، امتی تو 60 کر لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں مکمل قرآن ایک بار پڑھا ہے، مکمل قرآن نازل ہوگا تو مکمل پڑھیں گے نا، جب تک مکمل میرا ہی تو پڑھیں گے کیسے؟ تو زندگی میں مکمل قرآن ایک بار، اور امتی ایک امتی کتنے قرآن پڑھتا ہے؟ یعنی خود ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت میں ہم سال میں ایسے حفاظ پیش کرتے ہیں جو ایک حافظ ایک مجلس میں مکمل قرآن زبانی سناتے ہیں اور لائیو سناتے ہیں، لائیو۔ یہ آف لائن بھی شروع ہو گیا، میں الحمدللہ آن لائن کا مجھے آن لائن الحمد سے والناس تک ایک مجلس میں ایک بچہ قرآن پڑھے، اس کا آغاز میں نے کیا۔ ہم میڈیا پر آئے تو ویسے نہیں آئے، دیوبندیت کے سب سے پہلے میڈیا استعمال میں نے شروع کیا، باقی سب میرے پاس باضابطہ میڈیا میں نے پھر استعمال شروع کیا۔ میں نے اس وقت استعمال کیا جب سارے حرام کہتے ہیں، میں نے اس وقت کیا، کیوں؟ میں کہتا تھا یہ ضرورت ہے، میں حرام کو بحث نہیں پڑھ رہا، یہ ضرورت ہے، اور ضرورت کا ضابطہ ہے ضرورات قدر بقدر ضرورت، جتنی ہے اتنی استعمال کر لیں، جتنی نہیں ہے چھوڑ دیں بس۔ میں خیر صرف بات عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی امت کا کوئی فرد بظاہر عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے، علم میں نہیں بڑھتا، اس کا معنی کہ کمال علم ہے، نبوت کمال عملی نہیں۔ اور یہ بھی میں نے آپ سے کہا کہ بظاہر امتی اعمال میں نبی سے بڑھ سکتا ہے، بظاہر کا معنی کیا ہے؟ عمل سے مقصد اجر ہے، توجہ رکھنا، عمل سے مقصد نبی کا عمل دیکھنے میں اگرچہ کم ہو
وزن میں کم نہیں ہوگا. کیوں؟ قیامت کے دن جو اعمال کی قیمت ہوگی ان اعمال کو گنا نہیں جائے گا. قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا. قرآن کریم میں کہیں بھی اکثر و عملہ کا ذکر نہیں ہے. قرآن کریم میں جہاں بھی ذکر ہے احسن عمل، احسن اور ہے اکثر اور ہے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یہ کفار کے لیے ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو گنا نہیں جائے گا. یہ بات سمجھنا، اعمال کو گنا نہیں جائے گا. اور اعمال کے وزن کی بنیاد، اعمال کے وزن یوم القیامہ، یہ جو اعمال کے وزن کی بنیاد ہے وہ اخلاص، تواضع، عاجزی، تذلل. یہ کیا ہے؟ عاجزی، اخلاص، تذلل، تواضع جو بھی ہے. اور تواضع کی بنیاد ہمیشہ عظمت ہوتی ہے. عظمت کی بنیاد معرفت ہوتی ہے. معرفت کی بنیاد معلومات ہوتی ہے. یہ بات سمجھ. ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ ہے کہ عرب امتی ہوں، ان کے عرب سجدے ہوں، پیغمبر کا ایک سجدہ ان سے افضل ہے. نبی کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے افضل ہے. عرب سجدہ دیکھنے میں تو زیادہ ہے. میں بات کیا سمجھاتا ہوں، امتی کا عمل بظاہر بڑھ جاتا ہے، حقیقت میں نہیں بڑھتا. ایک ارب سجدہ کہاں اور ایک سجدہ کہاں. امتی کا نبی کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے افضل ہے. دلیل، قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا اور وزن اعمال کی بنیاد اخلاص، تواضع ہو. اور تواضع کی بنیاد عظمت ہوتی ہے. عظمت کی بنیاد معرفت ہوتی ہے. معرفت کی بنیاد معلومات ہوتی ہے. اب میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں. ہمارا مسافہ نہیں ہوگا جو ہماری جلدی جو ہماری فلائٹ ہے جہاں سے 2 گھنٹے ایئرپورٹ تک لگنے کے وقت بہت تھوڑا ہے، اس لیے میں گھڑی بار دیتا ہوں. ٹائم بہت تھوڑا لگے گا. میں بڑے شوق سے طلباء سے مسافہ کرتا ہوں. شوق سے اس لیے کرتا ہوں کہ مسافہ کرنے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. آپ ایک بار معاف ہوں گے، میرے 500 مرتبہ معاف ہوں گے، تو میں کیوں نہ مسافہ کروں. مفت میں تو بڑے شوق سے مسافر کرتا ہوں. جن کو اس حکمت کے لیے پتا وہ سمجھتے ہیں اس کو شوق ہے اپنے پڑھنے کا، لوگ مسافہ کرتے ہیں. یقین پڑھنے کا نہیں ہے. 500 مرتبہ مسافہ ہوگا تو ہمارے 500 مرتبہ معاف ہوں گے، تو میں کیوں نہیں مسافہ کروں گا. مجبوری کی وجہ سے چھوڑتا ہوں. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. مسافہ کرتے ہیں. اب اس میں کون ہے؟ بڑے طلباء جو مجھے جانتے ہیں، جو جانتے ہیں وہ مسافہ اور طرح کریں گے. چھوٹے بچے نہیں جانتے، مسافہ کریں گے، دیکھیں گے تو ان کے دل میں میری عظمت نہیں ہے. وہ تواضع سے مسافہ کیوں نہیں کر رہے؟ بولیے. عظمت نہیں. عظمت کیوں نہیں ہے؟ مجھے پہچانتے نہیں، معرفت نہیں. اور معرفت کیوں نہیں ہے؟ ان کو میرے بارے میں معلومات نہیں ہے. آپ باہر دیکھیں نا، بوڑھا آدمی سڑک پر کھڑا ہوگا، طالب کے ساتھ گزرتے جائیں گے، پتہ چلے کہ فلاں در سے شغل علی سے پھر وہی فوراً حالت بدل گئی. تو میں کہہ رہا ہوں وزن اعمال کی بنیاد تواضع، عاجزی. اس کی بنیاد عظمت، عظمت کی بنیاد معرفت، معرفت کی بنیاد. اب ذرا سمجھ، ایک سجدہ پیغمبر کا امت کے اربوں سجدوں سے افضل ہے. اس کی وجہ کہ نبی کا ایک سجدہ، نبی کا تنہا علم خدا کی ذات اور صفات کے بارے میں اتنا ہے کہ اربوں امتیوں کا علم ان سے کم ہے. تنہا پیغمبر کا علم اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں اربوں امتیوں کو علم سے زیادہ. نتیجہ، تنہا پیغمبر کو خدا کی ذات اور صفات کی معرفت اربوں امتیوں سے زیادہ. نتیجہ، تنہا پیغمبر کے قلب اطہر میں اللہ کی عظمت اربوں امتیوں کے قلوب میں جو عظمت ہے اس سے زیادہ. نتیجہ، پیغمبر کا ایک سجدہ جس تواضع سے ادا ہوا ہے اربوں امتیوں کے اربوں سجدی اس تواضع سے ادا نہیں ہوئے. اس لیے اگر قیامت کو تول لیا جائے، نبی کی اعمال کرتے نہیں، قیامت کو یاد رکھنا، اگر تول لیے جائیں تو پیغمبر کے ایک سجدہ اربوں سجدوں سے آگے نکل گئے.
اس لیے میں غلط فہمی دور کر رہا ہوں کہ نبوت کمال علمی ہے. امتی بظاہر عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، لیکن بظاہر کا معنی یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں بڑھ جاتا ہے. ہم نے اس کی وضاحت کی ہے. تحذیر الناس کی ایک عبارت یہ ہے جس کی بنیاد طالب بدعت کو گستاخ کہتا ہے. یہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بولو. تحذیر الناس مشکل ہے. ایک بار آپ سمجھ گئے، ایک اور رہ گئی، دو عبارتیں قابل اشار ہیں. اور لوگ تحذیر الناس بہت مشکل ہے. اس کو مجھے رات ڈھاکہ میں ایک ساتھی اگر ملا پڑھ رہا تھا تو اس نے مجھ سے تخصص آن لائن کیا، ملنے کی کیا ہے. اب میں یہ کتاب میں ترجمہ بھی کیا ہے تو مجھے دیکھا یقین فرمائے کہ تحذیر الناس پر میں نے 2 مرتبہ آپ کا درس سنا، پھر تحذیر الناس میں ایک PDF نکالی. میں پڑھ رہا تھا تو اوپر سے ہمارے استاد تحذیر الناس بہت مشکل ہے، چھوڑ دے اس کو. مجھے آسان لگ رہی ہے، آپ کہہ رہے مشکل ہے. ہم نے حضرت نبوی کے علوم کو لامساس کہہ دیے. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. بھائی یوں نہ اپنے اکابر کے ساتھ ظلم نہ کریں، ان کی تصحیح کریں، اس کو چھوڑے مت. اکابر کے علوم کی تصحیح کریں، ان کو چھوڑے مت. خودوں کی تصحیح ہوتی نہیں ہوتی ہے کہ ان کی تصحیح کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے. ہم نے چھوڑ دیا، میں نے چھوڑا نہیں، میں نے دیوبند کو دیکھا نہیں ہے، لیکن دیوبند اکابر کو نہیں چھوڑا. ہم ان کے ساتھ کریں. تو نبوت کمال میں نے کیوں سمجھایا؟ میں نے بالکل شروع میں جملہ کہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارا تعلق اہل علم کے ساتھ قائم فرمایا ہے کہ یہ علم نبوت کا کمال ہے، اس کے ساتھ تعلق میرا اور آپ کا ہے. حضور نے کیوں فرمایا ان العابدین ورثۃ الانبیاء؟ یہ فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء. جو کمال ہے وراثت تو اسی کی ہوگی نا، کیونکہ کمال علمی نبوت کا کمال یہ علم ہے. اس لیے فرمایا کہ میرے وارث یہ علماء ہیں. اللہ کرے ہم اس کو خود سمجھیں گے تو پھر باہر جائیں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کون ہیں تو لوگ ہمیں کیا سنبھالیں گے. بادشاہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، شہزادہ جوان ہو گیا، ہر وقت لڑکی میں رہتا ہے، گھر میں سانپ آ گیا اور وہ عورتیں والے مرد بلاؤ، وہ بھی کہہ رہے مرد بلاؤ. نہیں سمجھے. بادشاہ کا بیٹا تھا، لڑکیوں میں جوان ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں بھی لڑکا ہوں. تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کون ہیں، تو باہر آپ کی عزت کون کرے گا؟ کون قیمت دیکھے گا؟ ہمارا وقار کون کرے گا؟ عالم کو عالم بن کے جینا چاہیے. پھر قدر و منزلت ہوتی ہے، تھوڑی دیر لگتی ہے عالم کو عالم بن کے جینے. میں کسی مفسر، محدث، فقیہ اور نحوی صرفی کا واقعہ بھی سنا تھا. علامہ تفتزانی کون تھے؟ یہ کوئی مفسر محدث کی بات میں نہیں کہہ رہا. علامہ سعد الدین تفتزانی ایک منطقی عالم ہے. اور دور کون سا ہے؟ تیمور لنگ کا. تیمور ایران کا تھا، بہت بڑا طاقتور بادشاہ تھا. میدان جنگ میں اس کی کان پہ زخم آیا، اس کی کان دور رہتی تھی نا، بالکل سیدھی نہیں ہوتی. لنگ سمجھ، تھوڑی سی لنگڑی ادھر تھا لنگ. تو تخت پر تیمور لنگ بیٹھا ہے، سامنے سابق تفتزانی کو بلایا، جیسے بادشاہ درباروں میں علماء کو بلاتے تھے استفادے کے لیے. تو اپنے تخت پہ بیٹھ کے تفتزانی کو تیمور لنگ یوں بیٹھا اور ٹانگ ایسی کیوں کی؟ وہ ٹانگ ایسے فولڈ کر نہیں سکتا. سمجھ آئے؟ علامہ تفتزانی اگر بیٹھے، تکیہ لگایا اور بادشاہ کی طرف ٹانگ یوں پھیلا کے بیٹھا. تیمور لنگ سمجھ گیا کہ مولوی تفتزانی کیوں گرم ہے. تو تیمور لنگ نے کہا ماں معذورم کے مارا لنگ، ماں معذورم کے مارا. اتنی خاطر سمجھ گیا نا، ماں معذورم کے مارا لنگس. تفتزانی نے کہا ماں معذورم کے مارا لنگس. میری مجبوری ہے کہ میں غیرت بنوں، میری مجبوری ہے. کس سے کہتے ہیں عالم؟ کسے کہتے ہیں؟ کسی دور میں منطقی عالم کے اندر بھی غیرت ہوتی تھی. آج ہم قرآن پر بھی غیرت پیدا کرتے ہیں. کیا رونا رو میں آپ کے سامنے کہتے ہیں دین کا کام نہیں ہوتا. لوگ ہماری بات نہیں سنتے. لوگ جرأت مند اور غیرت مند کی بات سنتے ہیں، بزدل کی بات دنیا میں کوئی نہیں سنتا.
دین کا کام کرنا ہے تو غیرت مند بنو. تو میری بات یاد رکھنا، طلبا ناراض نہ ہونا، میں بات بڑی کھل کے کہتا ہوں. غیرت کا جنازہ اٹھتا ہے فحاشی سے، غیرت کا جنازہ اٹھتا ہے بے حیائی سے. موبائل پہ فیس بک بھی دیکھیں، موبائل پہ بے حیائی بھی دیکھیں، بازار میں لڑکیاں بھی کاٹیں، اور یہ کہ لوگ میری عزت کریں تو شکر کر، لوگ تجھے جوتیاں نہیں مارتے، تو شکر کر تجھے جوتیاں نہیں مارتے، تیری عزت کیوں کرے گا؟ کیسے لوگ عزت کریں گے ہماری؟ کیسے کریں گے ہماری عزت ایسے کوئی نہیں کرتا. بات اچھی طرح سمجھ لیں. میں نے عرض کیا نبوت کمال علمی، ہم اس کمال علمی کے وارث ہیں. پھر جیسے نبی کے علم کے وارث ہیں اسی طرح ہمیں نبی کی غیرت کا وارث ہونا چاہیے. تو غیرت کے ساتھ جو جینے کا مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو علم بھی عطا فرمائے، اللہ عمل بھی عطا فرمائے، اللہ دینی غیرت بھی عطا فرمائے. آپ موبائل کو چھوڑ دو، ڈالو. آپ کو کہ تیرے اپنی جیب میں ہے، ہمیں کہتا ہے چھوڑ دو. تیری اپنی جیب میں ہے، میری جیب میں موبائل ہے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں نا. نہیں سمجھ آئی؟ میرے موبائل نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہوا ہے، میں نے اپنے موبائل سے کام لیا ہے. میں ایک دفعہ ساتھیوں سے مذاق میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا بھائی ہر کسی کے پاس موبائل ہے، ہمارے پاس بھی موبائل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. صحابہ نے عرض کیا حضور آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ نے اس کو میرے تابع کر دیا ہے. میں نے کہا شیطان میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ نے اس کو میرے تابع کر دیا. ہم نے اس کافر کو مسلمان کیا ہے. لوگ کبھی مجھ سے کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں ہم نے کافر مسلمان کیے. میں نے کہا ہم نے بھی 3-4 کافر مسلمان کیے ہوئے. میں تبلیغ والے نہیں کہتا، میں تبلیغی جماعت والے کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ میں تبلیغ والے نہیں کہتا، تبلیغی جماعت والے کہتا ہوں. تبلیغ والا تو مؤذن ہے جو دن میں 5 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کی اذان پر پورا گاؤں جمعے کے لیے آ جاتا ہے. وہ مبلغ نہیں تو پھر کون ہوگا؟ تبلیغ والا تو مسجد میں درس قرآن دینے والا ہے، تبلیغ والا تو 4 گھنٹے سبق پڑھانے والا ہے. یہ سب مبلغ ہیں. لیکن تبلیغی جماعت والے، تبلیغ اور ہے، تبلیغی جماعت اور ہے. تبلیغی جماعت تبلیغ کا ایک شعبہ ہے. ایک شعبہ اذان دینا، ایک شعبہ امامت کرنا، ایک شعبہ قرآن پڑھانا، ایک شعبہ حدیث فقہ پڑھانا، ایک شعبہ مناظرے کرنا، سٹیج پہ تقریریں کرنا. یہ سب دین کے شعبے ہیں. شرعی سیاست کرنا یہ بھی تبلیغ ہے. اس کا ایک شعبہ وہ ہے جو تبلیغی جماعت والوں کے پاس ہے کہ گلی گلی محلے محلے ایک ایک بندے کو جا کے دین کی دعوت دینا. ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن اتنا کرتے ہیں جتنا ہے، بس اتنا کرتے ہیں جتنا ہے. آپ ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. خوش ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. خوش ہوں گے تو آپ کی صحت اچھی رہے گی، ناراض ہوں گے تو ہم تو بحمد اللہ تعالیٰ پروف ہے اس معاملے میں. ہمیں کچھ ایسا نہیں دنیا میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے تو ہنستے سے گاڑی میں بیٹھ سے اور جا کر اپنے کام میں لگ جانا ہے. خوش ہوں گے تو آپ کی صحت اچھی رہے گی، اور آپ ناراض ہوں گے تو آپ کی صحت خراب ہوگی. تو میری گزارش سمجھ رہے ہو؟ ہم علماء کو یہ بات سمجھنا چاہیے. میں تبلیغی جماعت کے کام کا قائل ہوں، تبلیغی جماعت کا مخالف نہیں ہوں، لیکن تبلیغ والے نہیں، تبلیغی جماعت والے کہتا ہوں. تبلیغ والے تو ہم سب ہیں، ان میں ایک شعبہ ان کے پاس ہے. مجھ سے کبھی بات ہوتی ہے تو ایک تبلیغ جماعت کا ساتھی کہنے لگا کہ ہم پورے دین کا کام نہیں کر رہے. میں نے کہا آپ تجوید سے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ کہتا نہیں. میں نے کہا آپ قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ کہتا نہیں. میں نے کہا آپ تفسیر کر سکتے ہیں؟ کہتا نہیں. میں نے کہا فتویٰ دے سکتے ہیں؟ کہتا نہیں. میں نے کہا آپ نے ایک دن جیل میں کاٹا ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا کبھی لڑے ہو دین کے لیے؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا پورے دین کا کام آپ کیسے کر رہے ہیں؟ بھائی آپ دین کا کام کر رہے ہیں میں مانتا ہوں، لیکن پورے دین کا یہ ماننا میرے لیے مشکل ہے. جتنا ہے ہم اتنا مانتے ہیں، جتنا ہے ہم اتنا مانتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں بس. اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ عالم ہیں، اپنے علم کے ساتھ چلو، غیرت کے ساتھ چلو، پھڈے لڑائی کے بغیر چلو. تو میری آپ سے گزارش ہے، اللہ نے جو دن مدرسے کے دیے ہیں
کہ اس کو علم میں لگاؤ گے نا بھی انشاءاللہ، علم میں لگاؤ، تقوی کے ساتھ لگاؤ، ذکر کے ساتھ لگاؤ، تعلق میں اللہ کے ساتھ لگاؤ، موبائل، فیس بک، یوٹیوب، ان سے اپنی جان چھڑا کے لگاؤ، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک وقت آئے گا باہر نکلیں گے تو پھر آپ کو کام کرنے کا مزہ آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما، اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما، اساتذہ کرام معلمین کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ اے اللہ طلبہ و علمی ذوق، علمی صلاحیت و تقوی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو بھی تو دین کے لیے قبول فرما لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔